بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی احکام بنائے ہیں وہ انسان کے فائدے کے احکام بنائے ہیں، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کچھ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ آپ نماز پڑھو گے، مومن کی نشانی ہے دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کسی نے مولانا ایکسرسائز، میں نے کہا سب سے بیسٹ ایکسرسائز یہ ہے۔ عشق خدا حاصل کرنے کے لیے، یعنی آیت اللہ دستغیب ہوں، آغائے قاضی ہوں، آغائے بہجت ہوں، آغا حسن زاد عاملی ہوں، آیت اللہ کشمیری ہوں، جتنے عرفاء، ابو الحسن اصفہانی، آغائے ابن خدا کی، جتنے بڑے بڑے عرفاء ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مقام لقاء اللہ، یعنی مقام عرفاء تک پہنچے، اللہ کی زیارت کرنے کے مقام تک پہنچے، ایمان کی بلندیوں تک پہنچے، اگر اس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی بندہ پہنچے اور وہ نماز تہجد نہ پڑھتا۔ یہ جو ٹائم ہے نا رات کا 4 o'clock سے لے کے 5 o'clock تک، یہ سمجھو ایک ایسا ٹائم ہے، اس میں فزیکلی بھی آکسیجن سب سے زیادہ ہوتی ہے زمین میں، پیس آف مائنڈ کا وقت ہوتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین وقت ہے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کا۔ میکسیمم ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ½ an hour، آدھا گھنٹہ، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں عشق خدا بڑھے گا، محبت بڑھے گی، پھر نماز میں لذت بڑھے گی، پھر یہ نہیں کہو گے جب اللہ اکبر کہا تو فوراً ذہن میں ہوتا ہے کب ختم ہوگی کب ختم ہوگی، مصلی چھوڑ کے بھاگوں۔ پھر یہ ہوگا کہ نماز ختم ہی نہ ہو، نماز چلتی رہے، خدا اس میں اپنے آپ سے جو بات کرنے کی لذت ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اب کوئی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 5 رکعت پڑھ لے، ہاں، لمبے سے لمبی 11 رکعت، 8 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر۔ منیمائز کرنا ہے، 5 رکعت پڑھو، 2 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر۔ اور بھی منیمائز کرنا ہے تو 3 پہ آ جاؤ، 2 شفع پڑھو، 1 وتر پڑھ لو۔ اور بھی نہیں کر سکتے تو خدا کہتا ہے نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے وتر پڑھ لو بھائی، اتنے سست ہو تم۔ اور دیکھیں خدا نے سستی کی عادت مثال دے دی ہے، یعنی اتنا سست اس کو کہا بیٹھ کے پڑھ بھائی، تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو معذور ہے نا، تو بیٹھ کے پڑھ، لیکن پڑھ یہ 1 رکعت بھی کیا کر لے؟ بیٹھ کے ہی کو ادا کر لے۔ حالانکہ یہ وتر وہی ہے جو ہم نماز شب میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ گویا مذاق اڑا رہا ہے نا آپ کا کہ بیٹھ کے ہی پڑھ، لیکن پڑھ تو صحیح۔ تو اتنا لیزی بندہ ہے کہ تو اٹھ نہیں سکتا 20 منٹ کے لیے، کم از کم 3 رکعت ہی پڑھ لے۔ اب جو آخری رکعت ہوتی ہے نا، اس میں مردوں کے ساتھ بھی صلہ رحم ہے، زندوں کے ساتھ بھی صلہ رحم ہے، زندگی بڑھتی ہے انسان کی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح لے، ایک ہاتھ کو اللہ کی دربار میں اٹھا، دونوں ہاتھ بھی اٹھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسبیح کی خاطر بولا کہ ایک ہاتھ بندہ کیا کرے؟ اٹھا، اور ایسے اٹھا جیسے فقیر اللہ سے کچھ مانگتا ہے، پھر سمپل سی کوئی دعا پڑھ، پھر 21 زندوں کا نام لے، والد ہے، چچا ہے، بہن ہے، خالہ ہے، دوست ہیں، بزنس کولیگ ہیں، جو یاد ہے تمہیں، 21 اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر عارف، اللہم اغفر حسین، اللہم اغفر غلام علی، اللہم اغفر، اسی طرح یہ کرو۔ اب عربی نہیں آتی، اردو بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ندا کے ساتھ پڑھو۔ ندا کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نا اردو میں دعا کر سکتے ہیں، گجراتی میں دعا کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہو، مستحب نمازوں میں آپ گجراتی میں بھی دعا مانگ سکتے ہو، لیکن شرط یہ شروع میں لفظ ندا آنا چاہیے۔ لفظ ندا کا مطلب یعنی یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ میرا بزنس ٹھیک کر، یا اللہ مجھے شفا دے۔ لفظ یا اللہ ہونا چاہیے، یا مولا ہونا چاہیے، یا الہی ہونا چاہیے، یا مولائی ہونا چاہیے، یہ جو حرف ندا بولتے ہیں، اس حرف ندا سے شروع کرو، پھر آخر میں اپنی زبان میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرے والد کو بخش دے، یا اللہ میری بہن کو بخش دے، یا اللہ فلاں کا نام لو اسے بخش دے، یا عربک میں کہو اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں۔ 21 زندوں کے نام لو، 21 مردوں کے نام لو۔ اب مردوں کو بھی یاد کرو نا، صرف زندوں کو نہیں، مرحوم دادا کو یاد کرو، دادی کو یاد کرو، مرحوم دوست کو یاد کرو، وہ یاد کر لیا نا، اب خدا کہتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرو، 70 مرتبہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میرے گناہوں کو۔ ہر استغفر اللہ پڑھتے وقت اپنا ایک گناہ یاد کرو اور کوشش کرو کہ تجھے رونا آئے، تاکہ خدا کو بھی محسوس ہو کہ بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے، لذت مل رہی ہے، دل ہے کہ اللہ کی دربار میں زیادہ کھڑا ہو، تو 300 مرتبہ کہو الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف،
اے خدا مجھے بخش دے، اے خدا مجھے بخش دے، تو وہ کیفیت خدا آپ کے اوپر طاری کرے گا، اور اس کے کہنے سے خدا آپ کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔